جی بہت شکریہ استاذ، بات بھی واضح ہو گئی ہے۔ ایک چیز استاذ اور آپ سے یہ دریافت کرنی ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے جو معاملات زیر بحث ہیں، جس طریقے سے آپس میں ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو اس میں ہمیں دین کیا حکم دیتا ہے؟ اس طرف بھی مسلمان ہیں، اس طرف بھی مسلمان ہیں، تو آپ ذرا اس پہ ایک دینی اعتبار سے بھی روشنی ڈال دیجیے تاکہ کچھ سمجھ میں آئے کہ ایک عام انسان کو کیا کرنا چاہیے اور جو دیگر مسلم ریاستیں ہیں ان کو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی جو باقاعدہ ریاستیں قائم ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند کر دیا ہے کہ ہم ان کے نظم کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ پاکستان میں اس وقت ایک باقاعدہ ریاست کا نظم موجود ہے، یعنی خطہ ارض بھی موجود ہے، قوم بھی موجود ہے، اور جدید ریاست کے تینوں ادارے بھی موجود ہیں۔ انتظامیہ کام کر رہی ہے، عدلیہ موجود ہے، فوج اور قانون نافذ کرنے والے دوسرے ادارے موجود ہیں۔ ریاست کا یہ نظم باقاعدہ طریقے سے انتخاب کرتا ہے اور اس انتخاب میں کسی شخص کو سربراہ کی ذمہ داری دے دیتا ہے۔ وہ سربراہی ہمارے دستور کے مطابق دو حصوں میں تقسیم ہے، صدر مملکت بھی ہیں اور وزیر اعظم بھی ہیں۔ تو اس باقاعدہ نظام میں ہم پابند ہیں کہ اس کے فیصلوں کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کی حفاظت کریں، اس کے وفادار رہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں ہدایت کی ہے۔ اس طرح کی حکومتوں میں یا ان کے خلاف جو گروہ بھی پیدا ہوئے ہیں مسلمانوں میں، جیسے داعش ہے، جیسے القاعدہ ہے، جیسے حماس ہے، جیسے حزب اللہ ہے، جیسے حوثی ہیں، یہ سب خوارج کی طرح کے گروہ ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کبھی ان کو گوارا نہیں کیا۔ یہ جیسے ہی پیدا ہونا شروع ہو گئے، جب ساری دنیا ان کی مداح تھی اس وقت بھی ان پر تنقید کی۔ ابھی حال میں حماس کے اقدامات کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس میں اپنوں کی ملامت بھی دیکھی اور غیروں کی بھی دیکھی، لیکن میں ایک لمحے کے لیے بھی راضی نہیں ہوا۔ میرے نزدیک اس طرح کے گروہ جب امت مسلمہ میں پیدا ہوں گے، وہ سخت نقصان پہنچائیں گے، اسی طرح کے اقدامات کریں گے۔ میں تو اس پر مستقلاً متنبع کرتا رہا ہوں، بلکہ اپنے ملک کی فوج کو، ذمہ دار لوگوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، یہاں کے حکمرانوں کو مسلسل متنبع کرتا رہا ہوں کہ یہ بڑی غلطی کی جا رہی ہے۔ یہ آپ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ خدا کے لیے اس طرح کے منصوبے نہ بنائیے۔ اس طرح کے گروہ جب بے قابو ہوتے ہیں تو پھر وہ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ فلسطین کو دیکھ لیجئے، وہاں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ لیبیا کو دیکھ لیجئے، سوڈان کو دیکھ لیجئے، یمن کو دیکھ لیجئے، یہ اسی طرح کے گروہ ہیں۔ تو میں تو کسی ایک دن کے لیے اور کسی ایک لمحے کے لیے بھی کبھی نہ ان کا حامی ہو سکا، نہ ان کے جذباتی نعروں سے کبھی متاثر ہو سکا، نہ میں نے کبھی ان کو قدسیوں کی جماعت قرار دیا۔ میرے نزدیک یہ سب کے سب امت مسلمہ کے لیے شدید خطرہ ہیں، اور یہ چیز جو میں بار بار کہتا تھا وہ بالکل دو اور دو چار کی طرح سامنے آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ان حالات پہ ہمیں اپنی فوج کے ساتھ، اپنی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ یہی اللہ کا حکم ہے۔ ان کی کوئی غلطیاں ہیں تو ان پر ہم توجہ دلاتے ہیں۔ میں نے ابھی بیان کیا کہ یہ خود ان کے منصوبوں کا نتیجہ ہے، جس کی سزا انہیں بھی بھگتنی پڑ رہی ہے۔ یہ ہم کہتے رہیں گے، لیکن کوئی نازک صورتحال پیدا ہوگی تو وہاں اپنی قوم کے ساتھ اور اس قوم کے نظم اجتماعی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے ہم کو اسی بات کی ہدایت فرمائی۔